اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ دیکھیے کل تاریخ ہم نے شروع کی تھی اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ رسول کی جو زندگی ہے 23 سالہ تبلیغی، پوری زندگی نہیں کہہ رہے، 23 سالہ 40 سے لے کے 63 وفات تک 23 سالہ زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ 3 سال کا اور 2 حصے 10 سال کے، اور ان تینوں حصوں کی داستان، واردات، حادثات الگ الگ ہیں۔ 3 سال میں شروع کے جو تبلیغی زندگی آپ نے خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر اپنے عزیزوں، قریبوں، رشتہ داروں، دوستوں، احباب کو تبلیغ کی، لیکن اگلے جو 10 سال تھے وہ قیامت کے تھے۔ مکے میں جو 10 سال تھے، ان 10 سال میں آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو اسلام کے جو دشمن تھے ان کی طرف سے بہت اذیتوں کو برداشت کرنا پڑا، بہت انہوں نے ستایا، اذیتیں دی، ہر طرح کی اذیت، جسمانی اذیتیں، روحانی اذیتیں، ہر طرح کی اذیت دی۔ پھر اس کے بعد جو ہجرت کے بعد جو اگلے 10 سال ہیں وہ پھر آپ کو اسلام پھیلانے، اپنی تبلیغ کرنے، اخلاق و تربیت سکھانے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی حکومت بنانے کا موقع ملا۔ ٹھیک ہے، سب کچھ کیا۔ تو یہ 3 حصے ہیں۔ تو یہ رسول کی جو تبلیغی 3 زندگی ہے، 3 حصوں میں ائمہ کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو تینوں پہلو نظر آتے ہیں۔ خفیہ طور سے اس طریقے سے تو آپ دیکھیں، آپ 9ویں 10ویں 11ویں اماموں کو چھپ چھپ کے تبلیغ کرنی پڑی۔ ظاہراً حکومت اتنا سخت تھی کہ کوئی ظاہر میں آپ سے آ کے مل نہیں سکتا تھا، بتا نہیں سکتا تھا کہ میں شیعہ ہوں، تو آپ ایسے کرتے تھے۔ اگلی 10 سال کی زندگی رسول کی سختیوں میں تھی، تو ائمہ کی دیکھو کتنی سختیوں میں گزری ہے کہ 28 سال کی عمر ہے اور اکثر عمر قید خانوں میں اور زندانوں میں گزر گئی۔ اور پھر اس کے بعد 10 سال جو ہجرت کے بعد کے ہیں اس میں اب تبلیغ کا موقع ملا، جیسے 5ویں 6ٹھے امام علیہ السلام کو ملا موقع، تو موقع بھی ملا، تو ہر طرح کی۔ ٹھیک ہے، جیسے 3 سال میں حق نہیں ظاہر کر سکتے تھے رسول، شروع میں چھپ کے پوشیدہ طور پہ تبلیغ کی۔ 4تھے امام کی زندگی دیکھ لیجیے آپ، کربلا کے بعد آپ کھلا نہیں کر سکتے تھے، وہ شیعوں کو خطرہ تھا، اس لیے کہ کچھ ہی لوگ شیعہ بچے تھے، سب مرتد ہو گئے تھے۔ کچھ جو تھے وہ جو عقیدی تھے واقعی سب کمزور ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ یہی بات ہم نے کل بتائی، یہی دیکھیں۔ اور کبھی قبل ہجرت کے 10 سال کی طرح صرف نشر احکام و معارف دین کی تعلیم دیتے اور افراد کی تربیت کرتے رہے، ادھر حکام یعنی بادشاہ لوگ جو ہیں وہ بھی، حکام بھی ایذا رسانی سے باز نہیں آتے تھے، وہ بھی بادشاہ بھی خلیفہ جو بنے بیٹھے تھے وہ بھی ان پہ ظلم و ستم کرتے تھے اور ہر روز ایک نئی مشکل پیدا کر دیتے تھے۔ پیغمبر کی ہجرت کے بعد کے حالات سے کسی حد تک مشابہ حالات صرف حضرت علی کے 5 سالہ دور حکومت اور امام حسن کی زندگی کے تھوڑے دنوں کے حالات تھے۔ ہجرت کے بعد جو پیغمبر کو تھوڑا سکون ملا تھا اس سے مشابہ صرف حضرت علی کی 5 سالہ دور حکومت تھی اور امام حسن کی زندگی کے تھوڑے دنوں کے حالات تھے کہ جس میں آپ نے خوب وہ کیا کہ آپ نے حکومت بنائی، اپنے باشندوں کو بھیج کے ہر جگہ اپنی اسلامی حکومت قائم کی، مولا کائنات کی۔ حالانکہ اس میں بھی اتنا موقع کہاں ملا، 3 سال تو بڑی جنگیں ہو گئیں، جمل، خیبر، خندق، جنگوں میں ہی بزی رہ گئے، اتنا دشمنوں نے وہ سازش کی۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے محدود اور چند روزہ حالات تھے جس میں حق بغیر پردے کے جلوہ گر ہوا، حق ظاہر تھا سب پہ، ٹھیک ہے، اور شفاف آئینے کی طرح اس نے پیغمبر اکرم کے زمانے کے عمومی حالات کو پیش کیا آپ کی زندگی نے، کہ بھائی پیغمبر کے عام حالات کی زندگی ایسی تھی۔ اس زمانے کے علاوہ جس کی طرح اس زمانے جو ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے، جو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور کسی زمانے میں ائمہ علیہ السلام آشکارا طور پر کھلم کھلا حکمران وقت کے مخالفت، جو وقت کے بادشاہ وغیرہ تھے ان کی مخالفت کھلم کھلا، اور ان سے بنیادی اور اعلانیہ جنگ نہیں کر سکے، کیونکہ آپ اس حالت میں تھے ہی نہیں کہ قیام کر سکیں یا جنگ کر سکیں۔
اسی وجہ سے ان کے لیے قول و عمل میں تقیہ ناگزیر تھا. مجبوراً آپ لوگوں کو ائمہ معصومین کو آخر کے اپنے قول و فعل میں تقیہ اختیار کرنا پڑا. کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو اس طریقے سے بیان ہوئی جو ہمارے عقائد کے خلاف ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم ان کو دکھانے کے لیے آپ نے ایسا بیان کیا. تبھی تو کہتے ہیں کہ حدیث جو علم رجال پڑھیں گے تو ہمیں یہ دیکھنا کہ حدیث کس حالات میں کہی گئی. اگر امام کی ہے بھی تو کس حالات میں، حالات کیا تھے؟ تقیہ کے حالات تو نہیں تھے، وہاں جان کو خطرہ تو نہیں تھا کسی کی، تو اس وجہ سے امام نے اس طریقے سے کہہ دیا ہو کبھی. اس لیے اس کے باوجود ان کے دشمن ان کی شمع حیات کو گل کرنے اور ان کے آثار کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہے. اس کے باوجود کہ آپ کچھ نہیں کرتے تھے تو کھلم کھلا نہ بادشاہوں سے لڑتے تھے نہ کچھ ایسا قدم نہیں اٹھاتے تھے، اس کے باوجود اہل بیت کے دشمن ان کو قتل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، حق کو مٹانے کی کوشش میں. اب یہ اختلاف کی اصل وجہ تھی کیا؟ اختلاف کی اصل وجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی معاشرے میں مختلف حکومتیں بنی. پیغمبر کے بعد اسلامی مختلف معاشرے میں مختلف حکومتیں بنتی رہی اسلامی معاشرے میں، اور انہوں نے اپنے کو حکومت اسلامی کا نام دیا. جیسے بنی امیہ آ کے بیٹھے اور کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو حکومت اسلامی بنائی ہم نے، تو پیغمبر کے خلیفہ ہیں، تو پیغمبر بنا کے نہیں گئے تھے، لوگوں کے اختیار میں دے گئے تھے، ہم نے بنا لی. ایسی بنی عباس کیا کرتے تھے؟ یہ بنی عباس بھی سارے بادشاہ ہارون مامون یہ سب منصور یہ سب یہ حکومت بناتے رہتے تھے اور اسلامی حکومت کا نام دیتے تھے. جیسے مامون نے کیا کیا، لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ اسلامی حکومت ہے تو اس نے چالاکی مکاری کر کے کیا کیا، امام 8ویں امام کو زبردستی کر کے بلوا لیا تاکہ لوگوں کو یہ دکھا سکے ہم تو انہی کے ساتھ ہیں، اسلامی حکومت ہے. یہ تمام حکومتیں بنیادی طور پر اہل بیت علیہ السلام کی مخالف تھیں. بتاؤ کوئی سی حکومت تھی جو اہل بیت کے موافق ہو؟ سب مخالف تھے. لیکن دکھانے کے لیے دنیا والوں کو کیا کرتے تھے؟ نہیں یبنا رسول اللہ یبنا رسول اللہ ایسے کرتے تھے. یہ مخالفت اور دشمنی کیوں احترام ظاہراً کرتے تھے؟ کیونکہ اگر ظاہراً مخالفت کریں گے تو سب دنیا جان لی جائے گی کہ بھائی یہ اسلامی حکومت کیسے ہو سکتی جو پیغمبر کے جو اسلام لائے انہی کے مخالف ہوں. یہ مخالفت اور دشمنی ناقابل آشتی وہ گہری اعتقادی تھی. کیا لکھا ہے آگے؟ گہری اور اعتقادی تھی. یہ مخالفت ناقابل آشتی یعنی صلح کے قابل نہیں تھی، اور یہ دشمنی گہری تھی اور اعتقادی تھی. اعتقاد الگ الگ تھے ان لوگوں کے. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے فضائل و مناقب بیان فرمائے تھے. یہ بات صحیح ہے، اہل بیت کے کتنے فضائل بیان کیے رسول اکرم نے، جن میں سے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام احکام و معارف قرآن اور خدا کی حلال و حرام کردہ چیزوں سے بہرور تھے. کہ اہل بیت علیہ السلام قرآن کے احکام اور معارف اور خدا نے جن جن چیزوں کو حلال کہا ہے اور جن کو حرام کہا ہے وہ سب جانتے تھے. یعنی آپ کے پاس سب علم تھا اور انہیں بیان فرماتے تھے. نتیجے میں ان کی تعظیم اور احترام تمام امت پر لازم تھا، کیونکہ سب کچھ ان کے پاس تھا، اس لیے ساری امت کو مجبوراً ہی صحیح بہت سو کو احترام کرنا پڑتا تھا، جیسے یہ ظالم بادشاہ. لیکن امت نے پیغمبر کی اس وصیت کا حق ادا نہیں کیا. پیغمبر نے کہا تھا یہی ہے تمہارے مرجع، انہی کی طرف رجوع کرنا ہر بات میں، انہی کے پاس علم ہے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا وصیت کا لوگوں نے. مختلف مقامات خصوصاً غدیر خم میں، مختلف مقامات میں خاص کر کے غدیر خم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جانشین معین فرما دیا تھا. ٹھیک ہے بھائی، غدیر خم کو تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، 1.25 لاکھ لوگ جہاں ہوں کس اس کا انکار ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی انکار کرنے کی کوشش کی تو کوئی پہلا موقع تھوڑا ہی تھا کہ مولا کائنات کو پہچانوایا ہو. جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو کیا اعلان ہوا تھا؟ آیت نازل ہوئی تھی فاصدع ما تؤمر بما تؤمر، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے رسول اللہ اب کھلا کھلا کیجئے. پہلے خفیہ طور پہ آپ کیا کرتے تھے؟ تبلیغ کرتے تھے. پھر کھلا کھلا کا جب حکم ہوا تو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ دعوت کا انتظام کیا تھا کہ لوگوں کو جمع کریں اور تبلیغ دیں. اور کہ جمع کر کے کیا کہا تھا دعوت العشیرہ میں کہ میں تمہارا نبی، دعوت کھلانے کے بعد میں تمہارا
پہلے اقرار لیا لوگوں سے، پھر کیا کہا، میں تمہارا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یہ کرو یہ کرو، اور یہ کام ہے، اور جو بھی میری اس کام میں مدد کرے گا وہ میرا بعد میرا خلیفہ، میرا وصی، میرا جانشین ہوگا۔ کوئی کھڑا ہوا تھا؟ جی جی، تینوں مرتبہ امام علی علیہ السلام۔ کیا عمر تھی مولا کائنات کی اس وقت؟ 13 سال۔ 13 سال، 12 13 14 اتنی عمر تھی۔ تو بڑے بڑے اور بہت بڑے بڑے لوگ تھے اس میں۔ جب رسول نے یہ بات کہی کہ جو میرا مددگار ہوگا، میرا خلیفہ وصی جانشین ہوگا، 3 دن تک یہ انتظام ہوا تھا دعوت کا۔ ابو لہب نے ہر دور جو کہہ دیتا ہے تو جادوگر ہے، بھاگ جاتے تھے۔ تو تیسرے دن جب جناب ابو طالب غصے میں کھڑے ہوئے تب سب لوگ، تو کیا کہا، کون کھڑا ہوا، مولا کائنات، تو اس کے بعد کیا کہا تھا، سب لوگ گواہ رہنا، میرے بعد یہ میرا خلیفہ، میرا وصی، میرا جانشین ہوگا۔ اگر وہاں پر خلیفہ اور یا وصی کے معنی، مولا کے معنی اگر دوست کے ہوتے تو پھر یہ ابو لہب جیسے لوگ طنز کیوں کرتے؟ جناب ابو طالب صاحب کے لوگوں نے کیا کہا تھا، مبارک ہو ابو طالب، اب آپ کو اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو اگر دوست کے معنی میں ہوتا تو اتنی بڑی بات کیوں بولتے؟ عقل پہ ہیں، یہی تو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ، دشمن۔ غدیر خم میں کہہ دیتے ہیں مولا من کن، تو مولا، مولا کے معنی تو دوست کے ہیں، خلیفہ تو مولا رسول نے کبھی بنائے نہیں، لوگوں کے ذمے چھوڑ گئے۔ تو مختلف مقامات پر ہر جگہ یہ لفظ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر دوست کے معنی تھے تو لوگ آ کے کیوں کہتے تھے جناب ابو طالب سے کہ آپ کے بیٹے کیوں آپ کو اطاعت کرنی پڑے گی اب ہیں؟ تو اور یہ ایک مقام نہیں ہے خالی دعوت ذو العشیرہ، اس کے بعد پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھیے رسول کی، کیا کہتے تھے؟ جب مدینے سے باہر کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں جب نکلتے تھے شہر سے تو کس دروازے پہ جاتے تھے؟ شہزادی کونین کے دروازے پہ، کیا کہہ کے سلام کرتے تھے؟ السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت۔ اور جب شہر میں واپس پلٹ کے آتے تھے تو سب سے پہلے کس گھر پہ جاتے تھے؟ اسی گھر پہ، اور وہی سلام کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے آگاہ رہنا، میرے بعد اگر دین ملے گا تو یہاں سے ملے گا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور ایسے جنہیں کتنے مقامات جو رسول نے کھلم کھلا کہہ کے کہا کہ میرے بعد میرے علی میرے خلیفہ، اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوں گے، جانشین ہوں گے، بلکہ سارے اماموں کے نام تک گنائے۔ اس کے باوجود بھی کوئی عقل کا اندھا آ کے یہ کہنے لگے کہ غدیر خم میں تو مولا کے معنی جو ہے وہ دوست کے ہیں، خلیفہ کے نہ ہیں، اس کے نہ ہیں۔ تو عقل میں آنے والی بات ہے یہ؟ کوئی تھوڑا سا بھی سمجھدار ہوگا تو یہ کہے گا خالی اتنی سی بات بتانے کے لیے کہ جوہر صاحب میرے دوست ہیں، اتنی سی بات بتانے کے لیے سڑی ہوئی دھوپ میں گنجوں کو جو حج کر کے گنجے آ رہے تھے سر منڈا کے، انہیں 1.25 لاکھ کو روک کے وہاں پہ دھوپ میں کھڑا کر کے یہ بات بتاؤں گا کہ جوہر میرے دوست ہیں، پبلک پیٹ لے گی مجھے کہ یہی موقع ملا تھا تمہیں یہ کرنے کے لیے۔ اور پھر لوگوں کا اس حادثے کے اس واقعے کے بعد مبارکباد دینا، ایک ٹینٹ لگایا گیا، مولا کائنات کو بٹھایا گیا، سب نے سب سے کہا مبارکباد دو جا کے۔ کچھ لوگوں نے آ کے کہا تھا بخن بخن ابن ابی طالب کہ آپ مومنین کے مولا بن گئے اور ہمارے بھی، یعنی مومنین کے مولا بھی اور ہمارے بھی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ مومنین میں تھے بھی نہیں، ورنہ سیدھے کہتے مومنین کے مولا بن گئے آپ تو آپ بھی تھے مومنین میں، لیکن یہ جملہ کہہ کے انہوں نے کہ آپ مومنین کے مولا بن گئے اور ہمارے بھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نقطہ؟ فہیم صاحب؟ عادل جی جناب۔ جی، تو ایک مقام نہیں تھا کہ جہاں پر نہ پہچان ہو جائے، جہاں پہچانوایا ہو۔ پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ پہچانوایا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں مختلف مقامات، خصوصاً غدیر خم میں پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین معین فرما دیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے برخلاف کچھ مسلمانوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کی رحلت کے بعد دوسروں کو پیغمبر کا جانشین چن لیا، دوسروں کو بنا لیا پیغمبر، یہ ہے پیغمبر کے جانشین، کیونکہ پیغمبر بنا کے نہیں گئے، لوگوں کے ذمے چھوڑ گئے۔ جیسا میں نے کل کہا تھا کہ ایک اہم چیز تو بیان کریں رسول، نماز روزہ حج زکات، اور اس سے زیادہ اہم چیز رہبر یہ اللہ کی طرف سے معین نہ کر کے جائے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟
ایسے رسول کو آپ مانیں گے کہ جو اہم تو بتائے مہم بتا کے نہ جائے، مہم تو بتائے اہم بتا کے نہ جائے؟ ایسے نبی کو ہم نبی نہیں مانتے. پہلی بات تو نبی ہے ہی نہیں، ہم مانتے بھی نہیں ایسے انسان کو، وہ جھوٹا ہے. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ یہ بتا کے رسول نے مختلف مقامات پر پوری زندگی میں یہی تو کام کیا، زیادہ تر سارے کام کے ساتھ ساتھ ہر بات میں یہ ہوتا تھا. آئیے، اور اہل بیت علیہ السلام کو ان کے مسلم یقینی حق سے انہوں نے محروم کر دیا اہل بیت کو. نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں حکومت وقت اہل بیت کو ہمیشہ اپنا خطرناک دشمن شمار کرتی رہی، کیونکہ حق مار رکھا تھا، لہذا ڈر رہتا تھا انہیں، اور مختلف طریقوں سے انہیں ختم کر دینے کی کوشش کرتے رہے یا گوشہ نشین بنا دینے کی کوشش میں لگی رہی حکومتیں کہ انہیں گوشہ نشین کر دو ایک کنارے پہ، بالکل نہ لوگ ان سے ملے نہ یہ، بس الگ بالکل. ائمہ علیہ السلام کا پیغمبر اکرم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو امت اسلامی کے لیے جاری کرنا. پیغمبر کی سیرت اہل بیت نے جاری کی. فریضہ حکومت اسلامی کی رعایت، اسلامی حکومت کا جو فریضہ ہے اس کی رعایت کرنا، اس کی حفاظت، اور اسلام کے آسمانی مکمل احکام، اسلام کے جو احکام آسمانی تو ہیں، آسمان سے آئے ہیں نا وحی کے ذریعے سے، ان کو اجرا کو آپ ضروری سمجھتے تھے کہ یہ جاری ہونا چاہیے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تشکیل پانے والی جو حکومتیں تھیں، جو حکومت بنی، وہ احکام اسلامی کی مکمل رعایت اور سیرت پیغمبر کی مطابقت کی پابند نہیں تھی. کچھ بھی جمعہ بدھ کو پڑھا دیا، کچھ بھی کر دیتے تھے، شراب پی کے نماز پڑھا دی، بلکہ اپنے نفسانی اور سیاسی خواہشوں کے مطابق احکام اور قوانین کی تفسیر کرتی رہی حکومتیں. یہی تو کرتے تھے. اپنے قریبی، چاہے وہ اہل رسول نے اسے نکال دیا ہو کہ میرے سامنے مت آ جانا تو، یہ کہہ کے، لیکن جب یہ خلافتیں آئیں بنی زبردستی کی تو وہی اس حکومت کے سب سے قریبی لوگ تھے. مروان کو 80,000 دینار کا اسے شہر بدر کرایا تھا رسول نے، اور تیسرے خلیفہ نے کیا کیا؟ اسے بلا کے جنہیں خوشبودار پانی سے، مشک و عنبر ملا کے قیمتی پانی سے نہلایا گیا اور 80,000 دینار کا لباس پہنایا تھا. تو یہ رسول کی سے دشمنی تھی نہیں تھی؟ یہ رسول کی مخالفت. تو یہ کیسی اسلامی حکومت؟ پڑھایا آپ نے، یہ بات سنی ہے آپ لوگوں نے؟ فہیم صاحب، کلثوم فاطمہ، سنی ہے آپ نے؟ یہ مروان، اس کو رسول نے شہر بدر کرا دیا تھا، تڑی پار، جی حسن، تڑی پار کرا دیا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ معاشرے میں رہے. اور اسی کو مروان ابو سفیان دونوں تھے نا؟ نہیں، میں فی الحال اس کی بات کر رہا ہوں کہ اسے 80,000 دینار کا لباس پہنایا تھا. عثمان نے قبول کیا تھا. جی، عثمان نے قبول کر دیا تھا. تو پیغمبر، ہاں، مسلمانوں کے تیسرے بادشاہ. ریکارڈ چالو کر دیجیے جناب، ریکارڈنگ چالو. روک، اب چالو جی، اب رکے. تو کیا کیا تھا بھائی؟ جس کو رسول نے معاشرے کے قابل نہ سمجھا اسے نکال دیا، اور اگر کوئی آ کے اس کو عزت دے کے بلا بلائے، اس کا شہریہ بھی اتنا بڑا لگا دے، تو کیا رسول کی موافقت ہوئی ہے؟ رسول سے دشمن. تو یہ ایسی حکومت اسلامی حکومت ہو سکتی ہے؟ آئیے. تو بلکہ اپنے نفسانی اور سیاسی خواہشوں کے مطابق احکام اور قوانین کی تفسیر کرتی رہی. کون کرتی رہی؟ حکومت جو پیغمبر کی رحلت کے بعد بنی. امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دین اشرار، شریر لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہوا. قید، اسیر یعنی قید، اور ہوا و حواس اور دنیا طلبی کا ذریعہ تھا. یہ دین اس وقت رسول کے بعد اور آپ کی حکومت سے پہلے جب آپ کو ظاہری حکومت ملی، یہ دین اشرار کے ہاتھوں میں قید تھا، شریر لوگوں کے ہاتھوں میں قید تھا یہ دین، اور ہوا و حواس، لالچ، چاہت، ہوا و حواس اور دنیا طلبی کا ذریعہ تھا. یہ اس کے ذریعے سے لوگ دنیا حاصل کر رہے تھے. بھائی حکومت مل رہی تھی، دنیا بھر سے اسلامی خمس زکوٰۃ اکٹھا ہو کے آتا تھا، اپنوں میں بانٹ رہے تھے. ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی شرح جنہوں نے لکھی، اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے.
ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام شریعت کے پابند تھے اور جو کچھ دین کے خلاف تھا اس کو نظر انداز کر کے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. آپ حضرت خود دیکھیے آپ نے سنا ہے نا جب حضرت علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا تو کیا جملہ کہا تھا کسی نے؟ نہیں مولا کائنات نے نہیں، علی کو ان کی شدت عدالت کے ذریعے اس کی وجہ سے موت ملی، کیونکہ عدالت اتنی پابند تھے، اس عدالت کی وجہ سے دشمن زیادہ ہو گئے. انہیں خوب مل رہا تھا، اسلام کے وہ دشمن تھے لیکن حکومتوں نے مروان کو مثلا جب اتنا بڑا بڑا شہریہ مل رہا تھا، اتنے مہنگا سب کچھ حکومتیں ملی ہوئی تھی، مولا کائنات کی خلافت آئی سب کو ہٹا دیا. جو اسلام کا طریقہ تھا ضرورت مندوں کو ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو دشمن اسی لیے تو بن گئے تھے لوگ. علی کو شدت عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا. تو یہ ابن ابی الحدید کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام شریعت کے پابند تھے اور جو کچھ دین کے خلاف تھا اس کو نظر انداز کر کے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. جی حضرت خود فرماتے ہیں کہ مولا کائنات اگر دین و تقوی مانے نہ ہوتا، اگر یہ دین اور تقوی رکاوٹ نہ ہوتا، نہ مانے ہوتا، تو میں عرب کا زیرک ترین شخص ہوتا، سب سے ہوشیار سیاسی. یہ دین ہے جو مجھے بہت سے چیزوں سے میں دین کی وجہ سے رک جاتا ہوں، ورنہ تو میں زیرک ترین شخص ہوتا. اور تھے آپ سیاس. لوگ مکاری کو سیاست سمجھتے ہیں آج کل کہ بھائی فلاں صاحب بڑی اچھی سیاست کرتے ہیں، وہ مکاری ہے. سیاست اور مکاری میں فرق ہے. مولا کائنات سیاس سب سے بڑے سیاستدان، لیکن دوسرے خلفاء نے جو خود بہتر سمجھا، جو انہیں خود کو بہتر لگتا تھا اور جو ان کی رائے کے مطابق تھا اسی پر عمل کیا، چاہے وہ شرع کے مطابق ہو یا نہ ہو، کرتے تھے وہ تو ان کی جو مرضی آتی تھی. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.